بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف کی، کچھ لوگوں کی تعریف کی اور فرمایا سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، ان سارے پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور اب میں اپنے ایک معزز مہمان، آسٹریلیا سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب مولانا رفیع احمد صاحب حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ جناب مولانا رفیع احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امیر محترم، علماء کرام، معزز سامعین، مجھے نہ توقع تھی اور نہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے میں کچھ عرض کروں، کیونکہ نہ میں خطیب ہوں نہ کوئی جانا مانا شخص، لیکن الامر فوق الادب، بزرگوں کا حکم تھا، اس لیے آپ کے سامنے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں خیر امت کا خطاب دیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وسطیت کا خطاب دیا ہے، تم مڈل پاتھ اختیار کرنے والے لوگ ہو جس کو ہم نے خاص طور سے بنایا ہے۔ تو یہ وسطیت ہی ہے جس کو خیر امت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس خیریت کو، اس وسطیت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جو آج کی کانفرنس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھیم ہے، کیونکہ کہیں بھی ظلم ہو، کسی طرح کا بھی ظلم ہو، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ یقیناً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل ہے۔ چاہے یہ زیادتی داعش کی طرف سے ہو، چاہے یہ زیادتی القاعدہ کی طرف سے ہو، چاہے یہ زیادتی اسٹیٹ کی طرف سے ہو،
چاہے فسطائی تنظیموں کی طرف سے ہو، کسی طرف سے بھی ہو، جہاں بھی خون خرابہ ہوتا ہے، جہاں بھی بے گناہ مارے جاتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانا اور امن فراہم کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اہل حدیث ہونے کے ناطے جمعیت اہل حدیث کی خاص طور سے یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن اس چیز کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا اسلام پر، اس کے پیغام پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ ایمان جس چیز پہ، جو چیز اللہ نازل کرتا ہے رسول پر، رسول کا ایمان تو ہوتا ہی ہے، لیکن مومنوں کا ایمان بھی ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا کہ قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ہے، آپ پڑھیں اور ایک لفظ کی 10 نیکی ملے گی، لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں، اور اس طرح سے پڑھیں کہ گویا وہ آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہود کے بارے میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اس چیز پر ایمان لے آؤ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، کہ ہمارا ایمان تو صرف اس چیز پر ہوگا جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہود کہتے تھے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، وہ سمجھتے تھے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے اصل مخاطب امت ہے، اس کی اصل مخاطب امت ہے، اور گویا کہ یہ قرآن اس امت کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف کی، کچھ لوگوں کی تعریف کی اور فرمایا سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، ان سارے پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کو آپ اس طرح سے پڑھیں کہ یہ اللہ رب العزت آپ سے مخاطب ہے، ہم سے مخاطب ہے، یہ کسی تھرڈ پرسن کے لیے نہیں ہے، کسی دوسرے شخص کے لیے نہیں ہے۔ اور جب یہ چیز ہماری سمجھ میں آ جائے گی تو ایسی صورت میں جو اصل مقصد ہے ہماری پیدائش کا، اصل مقصد ہے ہمارے وجود کا، ہم اس کو سمجھ سکیں گے اور اس طرح سے ہم اپنا رول ادا کر سکیں گے۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔